power of the commission or the tribunal to say that you're disqualified for life. Where is that provision? Next election jab aa raha hai, to how is he still disqualified? बगावत करने वाला 5 साल, झूठ बोलने वाला ताहयात ना अहल कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट ने ये तरामीम मर्जी से नहीं की, उन पर थोपी गई। पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ताहयात ना अहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा ताहयात ना अहली की कोई मंतक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता फैसल वाडा निदामत दिखाए तो मामला अदालती मूड पर चला जाए। मूड हो तो ताहयात ना अहली, मूड हो तो छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। तौबा का उसूल तो इस्लाम में भी है, इंसान से राते मुस्तकीम पर वापस आ सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालती मुआवन से पूछा, अगले इलेक्शन के लिए कोई कैसे ना अहल हो सकता है? ज़ियाउल हक ने बाकी सब अंग्रेजी में लिखा, अमीन उर्दू में लिखा। क्या ज़ियाउल हक को अमीन की अंग्रेजी नहीं आती थी? Dictator comes along and says, no, I introduced Sadiq, Amin. अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है? I'm talking about 18th amendment. उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं। जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उनकी एक क्यूमुलेटिव विजडम है। आमिर और सियासतदान को एक साथ नहीं परखा जा सकता। डिक्टेटर कहता है ये तरमीम करो, नहीं तो मैं 25 साल बैठा रहूंगा। आमिर को हटाने के लिए पार्लियामान इसकी बात मान लेती है। आइन में तरमीम भी गन पॉइंट पर होती रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, पार्लियामेंट ने कानून की किताब बनाकर हमें दी। एक शख्स टहलता हुआ आया और कहा नहीं, ये सब खत्म। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? मुनाफिक काफिर से भी बुरा होता है। अयूब खान ने आकर सबको बाहर फेंका। मेरे वालिद समेत सबको इलेक्शन के लिए नाअहल किया। मेरे वालिद की गलती ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की थी। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम इसे मानेंगे, या तो हम कह लेते हैं बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। डिक्टेटर का नाम लेने में दुश्वारी क्यों हो रही है? यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? शुक्र है आर्टिकल 62(1)(f) की अहलियत का म्यार जजेस के लिए नहीं। अगर जजेस के लिए ऐसा म्यार होता तो कोई जज भी न बन सकता। कि मैटर अर्जेंट है, निशान अलाट होना बड़ा जरूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। लिहाजा पार्टी को डिसफंक्शनल करना आईन की खिलाफ वर्जी है। बल्ले के निशान के लिए तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मखसूस नशस्तों के लिए भी हमारे उम्मीदवारों की स्क्रूटनी नहीं की गई। रोकने के बावजूद हमारे लोगों ने सबसे ज्यादा कागजात जमा कराए। मुल्क में एक पार्टी के साथ नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है। हमने 3 बार सुप्रीम कोर्ट और 7 बार हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। जब से रिजीम चेंज हुआ है तब से लंदन प्लान राइज है। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लतीफ खोसा का कहना है, बल्ले का निशान मिले न मिले, पीटीआई एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। सारी कौम तमाशा देख रही है। एक जमात से जुल्म और ज्यादती हो रही है। तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, फिक्र ना करें। इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायवन में मुफ्त इलाज। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 में होना ही है। 8 फरवरी के बाद दिल में तकलीफ हो तो रायवंट में हमारे बनाए अस्पताल में आपका इलाज होगा। बिलावल भुट्टो ने रायवंट में लीगी क़यादत पर तीरों की बारिश कर दी। कहा, रायवंट में मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं। दिल की तकलीफ होती है तो खुद लंदन भाग जाते हैं। इस वक्त भी कहा था, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। कराची में हमने NICVT बनाया है, वहां इलाज कराएं। हम नून लीग या PTI की तरह झूठे वादे नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो ने अपने मंशूर का ऐलान भी कर दिया। भूख मिटाओ प्रोग्राम, बेनजीर मजदूर कार्ड लाने का वादा।
کاغذات نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعت شیخ رشید، اعجاز الحق، اختر مینگل سمیت متعدد سیاسی پہلوانوں کو اکھاڑے میں اترنے کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے میاں والی سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل پر سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ این15 امان صحرا پر ٹریبونل نے نواز شریف اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو کل بلا لیا۔ شاہ محمود، زین قریشی اور مہر بانو قریشی کی اپیلوں پر سماعت 6 جنوری کو مقرر۔ فواد چودھری، پرویز الہی، مونس الہی، فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کی درخواستوں پر آروز کو نوٹس جاری۔ پاکستان ایک کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے۔ بحران سیاسی بھی ہے، انتظامی بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں۔ اختیار سب کے لیے، ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا منشور پیش کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارے پاس آئینی نسخہ تیار ہے جس میں تمام مسائل کا حل ہے۔ ہمیں ادھوری، نامکمل اختیارات کے بغیر جمہوریت نہیں چاہیے۔ مصطفیٰ کمال بولے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ہزاروں ارب روپے وفاق سے ملے، کوئی ان ہزاروں ارب کا حساب دینے کو تیار نہیں۔ فاروق ستار بولے ہمارا منشور 25 کروڑ عوام کو غلامی، مایوسی سے نجات دلانے کا نسخہ ہے۔ نیب مجرم کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے 5 سال کرنے کا فیصلہ معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر فائق علی جمالی کی 10 سال کے لیے نااہلی کی مدت بحال کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے حکم امتناع جاری کر دیا۔ بجلی 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی، جنوری کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ اضافہ نومبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ توشاخانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم کی کارروائی مؤخر۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ درخواست ضمانت پر نیب نے دلائل دیے۔ عدالت نے سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ لطیف کھوسا کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس سے بانی پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے درخواست کی کہ ماضی میں جنہوں نے تحائف لی ان کی تفصیلات دی جائیں۔ ہمارا سوال یہ ہے توشاخانہ کیس میں صرف بانی پی ٹی آئی کو پابند سلاسل کیوں کیا گیا ہے؟ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، بکریاں چرانے والے 3 بچے جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بچوں کی عمریں 5 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، خان یونس پر تازہ حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے، حزب اللہ رہنما سمیت 9 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیل کو حماس رہنما صالح العراوی کی شہادت کی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے خبردار کر دیا، کہا اسرائیل نے لبنان پر بڑا حملہ کیا تو محدود جنگ کا دائرہ ختم ہو جائے گا، جنگ چھیڑی تو ہماری لڑائی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں، جنوبی افریقہ کی درخواست پر عوامی سماعت 11 اور 12 جنوری کو مقرر۔ سماعت دی ہیگ میں ہوگی۔ قطر اور عمان نے بھی عالمی عدالت انصاف میں اپنے بیانات جمع کروا دیے۔ ملیشیا نے بھی اسرائیل کے خلاف درخواست کی حمایت کر دی۔ امریکہ کی مخالفت، جنوبی افریقہ کی درخواست کو میرٹ کے خلاف قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں غزہ میں نسل کشی کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ غزہ میں جاری ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتا، بائیڈن انتظامیہ کے ایک اور رکن نے استعفیٰ دے دیا۔ امریکی محکمہ تعلیم کے سینئر اہلکار طارق حباش نے کہا یہ انتظامیہ فلسطینیوں پر مظالم پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، جسے انسانی حقوق کے ماہرین اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کی مہم قرار دے رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے 17 اہلکاروں نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے صدر کو خط بھی لکھ دیا۔ ایران میں دھماکوں کے بعد ایک روزہ قومی سوگ، سپریم لیڈر علی خامنائی کہتے ہیں دہشت گرد حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔
ایرانی صدر نے ترکی کا دورہ ملتوی کر دیا. کہا کرمان میں دہشت گرد حملے میں ملوث دشمن سے بدلہ لیں گے. صہیونیوں کو حملے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی. گزشتہ روز قاسم سلیمانی کے مزار پر دھماکوں میں 103 افراد جاں بحق، 188 زخمی ہوئے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ایران دھماکوں میں اسرائیل کا ہاتھ نہیں، داعش ملوث ہو سکتی ہے. سعودی عرب کی ایران میں بم دھماکوں کی شدید مذمت. ترجیحی بنیادوں پر صرف سرکاری ملازمین کے بچوں کو نوکری کیوں ملے؟ کیا باقی بچے پاکستانی نہیں ہیں؟ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر بھرتی کرنے پر سوالات اٹھا دیے. جنرل پوسٹ آفس اسلام آباد میں بھرتی سے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے، اس طرح کی پالیسی بنا کر آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا ہمت پکڑیں اور وزیر اعظم کو لکھیں کہ یہ پالیسی غلط ہے. ایسی پالیسی کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. آئین ہر چیز سے بالاتر ہے. بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں کے کورونا ٹیسٹ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ. NCOC اجلاس میں کورونا کے نئے ویریئنٹ JN1 پر غور کیا گیا. پاکستان میں اب تک کووڈ کے نئے ویریئنٹ کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. شدید دھند کے باعث ملک بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر. آج بھی 24 پروازیں منسوخ. ملکی اور غیر ملکی 50 سے زائد پروازوں کی آمد و رفت میں تاخیر. 3 روز کے دوران 88 مقامی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ کی جا چکی. اسلام آباد، سیالکوٹ، پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ کی متعدد پروازوں کو متبادل ایئرپورٹ پر اتارا گیا. شارجہ سے پشاور، اسلام آباد سے ابوظہبی، دبئی سے اسلام آباد اور دیگر کی پروازیں بھی دھند کے باعث متاثر. وفاقی سیکریٹری پاور کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس. لیسکو، NTDC اور دیگر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی سرزنش کر دی. بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے خصوصی اجلاس میں سیکریٹری پاور نے کہا ضرورت پڑنے پر ڈیزل والے پاور پلانٹس چلائے جائیں. اضافی لوڈ شیڈنگ کسی کمپنی میں قابل قبول نہیں ہے. کراچی میں بعض افراد کی نجی ملیشیا کے گشت کا انکشاف لوگوں کو ہراساں کرنے لگا. ڈیفنس کے علاقے میں زخمی اہلکار کے بعد DSP کا بیٹا بھی انصاف کے لیے دربدر. تھانہ ساحل کی SHO کا مقدمہ درج کرنے سے انکار. DSP کا کہنا ہے میرے بیٹے کو مسلح ملزمان نے مارا پیٹا اور دھمکیاں دی. ملزمان ڈیفنس میں پولیس موبائل جیسی گاڑیاں چلا رہے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی نئی ایمرجنسی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا. محسن نقوی نے کہا یہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری بنانے جا رہے ہیں. لیبارٹری میں مارکیٹ سے آدھی قیمت پر ٹیسٹ ہوں گے. کل چلڈرن اسپتال ملتان کا افتتاح کیا جائے گا. سکھ رہنماؤں کے قتل کی سازش بے نقاب ہونے پر بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی. فائنینشیل ٹائمز کے مطابق مودی سرکار نے امریکہ سے تعلقات خراب ہونے کا اعتراف کر لیا. دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی کی منتقلی اور دفاعی معاہدوں پر پیش رفت سست پڑ گئی. کشیدہ حالات کے باعث بائیڈن نے ہندوستان کے یوم جمہوریہ کا دعوت نامہ بھی ٹھکرایا تھا. امریکی ادارہ برائے مذہبی آزادی نے بھارت کو تشویشناک ملک میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا. امریکی ریاست نیو جرسی میں نامعلوم شخص نے امام مسجد کو گولیاں مار کر شہید کر دیا. صبح 6 بجے مسجد کے باہر امام حسن شریف کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی. ملزم فرار ہو گیا. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی اور تفتیش کا آغاز کر دیا. سزا کیوں سنائی؟ امریکی شہر لاس ویگاس میں مجرم نے عدالت میں ہنگامہ برپا کر دیا. سزا سنتے ہی مجرم نے خاتون جج پر چھلانگ لگا دی. خوب موقع برسائے. سیکیورٹی عملے نے مجرم کو دبوچ لیا. جاپان میں ہولناک زلزلے سے اموات کی تعداد 78 ہو گئی. متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری.
जापान के शहर इशिकावा में पीर को 7.6 शिद्दत का जलजला आया था। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन बादलों की एंट्री, खेल जल्द खत्म करना पड़ा, सिर्फ 46 ओवर हो सके। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 116 रन बना लिए। डेविड वार्नर 34, उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमाल और आगा सलमान की एक विकेट। मेजबान टीम को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 197 रन दरकार। कौमी ऑलराउंडर आगा सलमान कहते हैं, कैचेस छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, जब पकड़ते हैं तो कोई बात नहीं करता। मेरे पास बॉल नहीं, आमिर जमाल की ऑस्ट्रेलियाई बैटर से छेड़छाड़। सिडनी टेस्ट में कौमी पेसर ने रन अप लिया, क्रीज पर पहुंचकर खाली हाथ दिखाए कि बॉल तो है ही नहीं। मानस लेबोशन हैरान, कमेंटेटर्स भी देखकर खूब महसूस हुए।